کہ آج کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے لڑکیوں کو کم امپورٹنس دیا اسلام میں. تو آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس ٹاپک پہ بھی روشنی ڈالیں کہ لڑکیوں کا مقام کیا ہے اسلام میں. بہت اچھا سوال. یہ بہت اچھا سوال کیا, مجھے بہت خوشی ہوئی. ایسے سوالات سننے کے بعد اچھا لگتا ہے. ایک معاشرے میں بھائی نے پوچھا ہے کہ ایک معاشرے میں چل رہا ہے کہ اسلام نے عورتوں کے کوئی حق نہیں دیے, لڑکیوں کے کوئی حق نہیں دیے. اس پہ تو اتنی بہترین باتیں کی جا سکتی ہے, بہت وقت چاہیے. مختصر چند باتیں میں کہہ دوں گا. اسلامی اور دنیا کا پہلا مذہب ہے جس نے عورتوں کے حق دیے ہیں, اسلام ہی واحد. اور سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ اس معاشرے میں رسول اللہ نے عورت کے حق کی بات کی جس معاشرے میں لڑکی کو دفن کر دیا جاتا تھا زندہ. ایسی سوسائٹی میں عورت کا حق دینا یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک حدیث شریف میں ہے, جس کی دو لڑکیاں ہو, اچھی پرورش کرے اور اچھی تعلیم دے. یہ لفظ آیا ہے اس پہ تعلیم دے, مطلب اس سے تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ لڑکیوں کو بھی تعلیم دینے کا حق ہے. اسلام لڑکیوں کے تعلیم کا مخالف نہیں ہے, مگر تعلیم وہی ہو جو ایک دائرے میں ہو, پردے کے اندر. تو اللہ کے نبی نے کہا جو اپنی دو بیٹیوں کو اچھی تعلیم دے, اچھی تہذیب سکھائے اور پھر اس کا نکاح کر دے اچھے جگہ, اچھے گھرانے میں, تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ وہ اور میں جنت میں ایسے داخل ہوں گے جیسے 2 انگلیاں قریب قریب ہیں, اس طرح وہ داخل ہوں گے. ایک تو چیز یہ ہو گئی. اب دوسرا جہاں تک حق کا تعلق ہے, دیکھیے پراپرٹی کا میٹر ہمارے ہاں, میں کوشچن ایسے آ جاتے میرے بھائی کہ مجھے کوئی ایک لفظ بول جانا پڑتا ہے. کچھ لوگوں کے یہاں لڑکیاں ہیں کہ ایک ورڈ ہے کنیا دان, سنا ہے نا آپ نے, دان کر دیتے ہو. ہمارے یہاں دان نہیں ہوتا. کنیا کوئی دان کرنے کی بھی چیز ہے بھائی, وہ آپ کے لخت نور چشم لخت جگر, تو وہ دان نہیں کی جاتی, ہم اس کو بہا دیتے ہیں. اب بہانے کے بعد اسلام اس کا حق ختم نہیں کرتا. باپ کے گھر پر حق ہے, کتنا حق ہے, پراپرٹی میں بھی وہ حقدار ہے. اب اسلام نے یہاں پہ مردوں کو 2 حصہ دیا, عورت کو 1 حصہ دیا. اس کا سبب کیا ہے؟ مرد کا تو 2 حصے اس لیے دیے کہ وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہنا ہے, اور بیوی کو شوہر کے یہاں چلے گئی تو 1 حصہ تو شوہر کا ملے گا, 1 باپ کا ملے گا. اس طرح اس کے 2 حصے ہو گئے, دونوں کو برابر برابر لا کے رکھ دیا. نبی پاک فرماتے ایک حدیث شریف میں کہ حدیث ہے کہ جب تم اپنے گھر میں آؤ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو جب تم تحفہ دو تو ابتدا اپنی لڑکی سے کرو, اس لیے کہ تم چلے جانے والی ہے بعد میں. تو لڑکیوں کا آپ امپورٹنس دیکھیں یہاں پر, پراپرٹی میں حقدار بنانا, اس کے بعد اچھی تعلیم اور اچھی سوسائٹی اس کو دینا, پھر اس کے بعد تحفے کی. اور ایک جگہ پہ یہ فرمایا کہ جس گھر میں لڑکیاں ہوتی ہیں اس گھر میں اللہ کی برکت زیادہ ہوتی ہے. تو جتنے حق لڑکیوں کو اسلام میں رسول اللہ نے دلوائے ہیں, شاید ہی دنیا کے کسی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث ہے, ضعیف حدیث ہے حالانکہ, لیکن فضیلت میں بیان کی جاتی ہے کہ اپنی بیٹی جناب فاطمہ کے گھر آپ تشریف لاتے ہیں اللہ کے نبی. حضرت علی ان دنوں جہاد پہ گئے ہوئے تھے, اور جہاد کا ثواب بہت ہے قرآن کے اندر. تو حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ اے بابا جان, علی تو جہاد پر گئے اور وہ جہاد کی فضیلتیں لوٹ رہے ہیں, لیکن عورتیں تو ثواب میں مردوں سے کم ہو گئی ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فاطمہ تم ابھی کیا کر رہی ہو؟ تو کہا کہ بابا جان میں روٹی پکا رہی ہوں. تو آپ نے فرمایا وہ آٹا لے آؤ. وہ آٹا لایا گیا. اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے جس طرح روٹیاں بنائی جاتی ہے, آٹے کی لودی کو توڑا اور بیلا, اور اس کے بعد فرمایا کہ لو آج سے تم بھی ثواب کی حقدار بن گئی کہ جب جب کوئی عورت اپنے بچوں اور خاوند کے لیے روٹی پکائیں گی اس کو سنت کا ثواب دیا جائے گا. تو حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ بابا جان پھر بھی ایک معاملے میں تو علی ہم سے بڑھ گئے, ہمارے شوہر ہم سے زیادہ ہے نیکیوں میں. تو نبی پاک نے فرمایا بیٹی اب کیا معاملہ ہے, اب کیا شکایت ہے تمہیں؟ کہا کہ بابا جان وہ علی تو آپ کے ساتھ بھی جہاد کرتے ہیں, جہاد کرنا تو سنت ہو گیا نا, ہم تو وہ نہیں کر سکتی. اب دیکھیے یہاں عورت کے مقام کو کتنا بلند کیا اللہ کے نبی نے. نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب شوہر تھکا ماندہ گھر آتا ہے اور اس کی بیوی اپنے شوہر کا خوش دلی کے ساتھ مسکراہٹ سے استقبال کرتی ہے, اللہ تعالیٰ ہر مسکراہٹ کے بدلے ایک جہاد کا ثواب عطا فرماتا ہے. اب مردوں کو تو کبھی کبھی جہاد کا موقع ملتا ہے, عورت جب چاہے جہاد کرتے رہے, اسمائل دیتے رہے اور جہاد کا ثواب لیتے رہے. تو اب بتائیے عورتوں کو کتنا بلند کیا ہے, ثواب میں بلند کیا, سوسائٹی میں بلند کیا, حقوق میں بلند کیا. کون سی فیلڈ ہے جہاں عورت کو حق بلند نہیں کیا؟ ہوتا کیا ہے, بھائی نے جو پہلے ایک بات کہی کہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں. ایک بار میڈیا پہ ایک سوال ہوا تھا مجھ سے کہ پردوں کے بارے میں جو آج کل ہے, کیا یہ اسلام کا سخت نہیں لگتا, سختی ہے, قانون ہے کہ یہ لاد دیا جا رہا ہے؟ میں نے اس کا ایک بڑا پیارا جواب دیا تھا, وہ سن لے. پردہ ایکچوئل میں اسلام کی زیادتی نہیں ہے,
लोगों को पर्दे की बिना पर ज़्यादातर सोचते हैं कि औरत को दबाया गया है। औरत को दबाया नहीं गया, उसकी अजमत और उसकी इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। पर्दा एक्चुअल में तहफ़्फ़ुज़ देता है। तो मैंने उसमें कहा ये बताइए कि जो नंद होती है चर्च में वो कैसे रहती है? सर छुपा होता है उनका, ग्लॉस पहने होती है, अपने जिस्म को छुपाए होती है। क्यों? कहा कि साहब इसलिए इस लिबास में होती है, ये मुक़द्दस है हमारे लिए। मैंने कहा बस फ़र्क इतना है कि ईसाइयत कुछ माशरे में कुछ ख़वातीन को इज्जत देना चाहता है, इस्लाम हर खातून को इज्जत देना चाहता है, बस फ़र्क ये है। अब आप खुद चॉइस कर लीजिए इस्लाम में क्या